السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، انتخابی اصلاحات کی مجوزہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کرنے پر مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کے ساتھ احتجاج کیا تھا اور اپنے ریزرویشن شو کیے تھے، تو اب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو رسپانس دیا گیا ہے اور مولانا کے ساتھ نون لیگ کی طرف سے رابطہ ہوا ہے۔ مولانا کو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے اور مولانا کو کیا مشورہ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے دھمکی دی ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین موجودہ جو حکومت نے بنائی ہے یہ اور حکومتی اس انتخابی اصلاحات زبردستی مسلط کیے گئے اپوزیشن کے اوپر، ہمارے اوپر، تو ہم آئندہ عام انتخابات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی جماعت بائیکاٹ کرے نہ کرے لیکن جے یو آئی بائیکاٹ کرے گی، یہ بھی دھمکی دی ہے مولانا نے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ جو تصادم ہے پی ٹی آئی حکومت کا، وزراء کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی، اور افغانستان میں طالبان کے حوالے سے یا ان کی حکومت کے ساتھ جو عالمی برادری تعاون نہیں کر رہی، اس کے حوالے سے امریکی جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ملے تھے، مولانا نے ان کو کیا مشورہ دیا ہے، یہ اوورال ان تمام ایشوز پر آج مولانا فضل الرحمان نے ایک اہم انٹرویو دیا ہے۔ ہمارے دوست ہیں ساجد بلوچ، 24 چینل کے رپورٹر ہیں ڈی آئی خان میں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا آج انٹرویو کیا ہے ایکسکلوسیو، اور اس میں ان تمام ایشوز پر بات چیت کی ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی مولانا نے ان کو بتایا ہے کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، نواز شریف کیا چاہتے ہیں اور مولانا کیا چاہتے ہیں، اور مولانا نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کیا موقف رکھنا ہے اپنا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور نون لیگ کے حوالے سے، اسپیشلی کہ نون لیگ اب سولو فلائٹ کچھ فیصلوں میں جو کر رہی ہے، پی ڈی ایم سے بالا بالا ہو کر، اور پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لے رہی، اس پر بھی تو ان تمام ایشوز پر اوورال مولانا نے آج کھل کر بات کی ہے ساجد بلوچ کے ساتھ۔ تو پہلے میری ساجد بلوچ سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے سارا حال حوال مجھے دیا ہے۔ پہلے بات کروں گا انتخابی اصلاحات اور مولانا کے آئندہ عام انتخابات کے بائیکاٹ کی دھمکی کے حوالے سے۔ تو ویورز، مولانا انتخابی اصلاحات کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو میں نے پہلے ہی خبر بریک کر دی تھی کہ مولانا نے مسترد کر دیا۔ ٹی وی چینلز پر، تمام ٹی وی چینلز پر یہ خبر بعد میں آئی ہے میڈیا میں، سب سے پہلے یہ بریکنگ نیوز ہی میری تھی کہ مولانا نے نون لیگ کے ساتھ اپنے ریزرویشن شو کیے ہیں۔ مولانا نے اس کمیٹی کو کے حوالے سے، کمیٹی کے قیام کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، یعنی جے یو آئی اس مجوزہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی۔ مولانا نے آج اس موقف کو دہرایا ہے، کھل کر بات کی ہے۔ پہلے تو ذرائع کے حوالے سے خبریں چلی ہیں لیکن آج مولانا خود بولے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں، اسپیشلی مسلم لیگ نون جو پی ڈی ایم میں اپوزیشن کا حصہ ہے، ہماری اتحادی ہے، وہ اس کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر کے آئی ہے اسپیکر چیمبر میں حکومت کے ساتھ۔ تو ہم نون لیگ کے ساتھ بات کریں گے، ہم نے ریزرویشن ان کو شو کر دیے ہیں اور ہم اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کو کچھ دن پہلے مولانا نے رابطہ کر کے اپنے ریزرویشن سے آگاہ کر دیا تھا، اور شاہد خاقان عباسی نے مولانا کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور نون لیگ کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ان تک پہنچائیں گے مولانا کے ریزرویشن۔ اب انہوں نے نواز شریف کے ساتھ رابطہ کیا ہے، شاہد خاقان عباسی نے۔ خبر یہ بھی ہے، بڑی امپارٹنٹ خبر ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جب میاں نواز شریف کے ساتھ رابطہ کیا اور مولانا کے ریزرویشن ان تک پہنچائے کہ مولانا
برہم ہے اس معاملے پر کہ بھئی کہاں پہ فیصلہ ہوا، کیسے نون لیگ اتفاق کر کے آئی حکومت کے ساتھ مل کے پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر، جس پر میاں نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو پیغام دیا مولانا کے لیے کہ مولانا کو ریکویسٹ کریں کہ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلائے، تو اس میں ان تمام ایشوز پر جو ہے ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کیا جانا چاہیے ڈسکشن کے ساتھ، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کے ساتھ، بریفنگ دینے کے ساتھ جو ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی، چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اختلافات کا تاثر نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا۔ تو شاہد خاقان عباسی کو میاں نواز شریف نے مولانا کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ مولانا کو مشورہ دیں، میرا پہنچا دیں کہ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس فوراً بلا لے۔ شاہد خاقان عباسی نے پھر مولانا کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو 30 سپتمبر کی تاریخ تجویز کی ہے۔ نون لیگ اور میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے، وہ 30 سپتمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس چاہتے ہیں، لیکن مولانا نے 30 کو اجلاس امکان ہے کہ وہ 30 کو نہیں بلا رہے۔ نون لیگ کی جو مجوزہ تجویز کردہ جو تاریخ ہے 30 سپتمبر، اس پر اجلاس نہیں بلائیں گے مولانا۔ امکانات قوی اس کے ہیں کہ 15-20 دن کے اندر مولانا جو سوچ رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 15-20 دن کے اندر اجلاس بلایا جا سکتا ہے پی ڈی ایم کا، اور پی ڈی ایم میں نون لیگ کے دوستوں کو مولانا کا کہنا ہے کہ ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی میں نہیں جانا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہمارا الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے 2018 کے انتخابات چرائے، یہ ووٹ چور ہیں، یہ داندلی کی پیداوار ہیں، جو داندلی کے ذریعے آئے اور سنجیدہ بھی نہیں ہے انتخابی اصلاحات میں، جو داندلی کے ذریعے حکومت قائم ہوئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ووٹ چوری کر کے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ ہمارا الزام ان پر ہے کہ یہ عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور سنجیدہ بھی نہیں ہے انتخابی اصلاحات میں، تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم کیوں ضائع کریں اپنا؟ تو ان کے ساتھ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے نون لیگ کو بھی ہم قائل کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، مولانا نے یہ کہا ہے۔ دوسرا ایشو ویورز، اچھا مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حکومت نے موجودہ جو انتخابی اصلاحات ہیں جو حکومت نے کی ہیں، یا جو حکومت نے قوانین منظور کرائے جا رہی ہے یک طرفہ بلڈوز کر کے، اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین حکومت نے بنائی ہے جس پر الیکشن کمیشن بھی تحفظات کا اظہار کر چکا ہے، یہ اگر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر آئندہ عام انتخابات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ بات کی ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے انہوں نے دعا کی ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، قائم رہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ووٹ چوری کراتی ہے، داندلی کرتی ہے، مداخلت کرتی ہے، لیکن گالیاں الیکشن کمیشن کو پڑ رہی ہوتی ہیں، الزامات الیکشن کمیشن کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو موجودہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کا وقار بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے ویورز، مولانا نے کسی بھی آرڈیننس، مجوزہ آرڈیننس کو یا چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی متوقع یا مجوزہ جو ایکسٹینشن ہے، اس کو بھی مولانا نے مسترد کر دیا ہے، اور مولانا نے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر کا حق ہے میاں شہباز شریف کا کہ ان کے ساتھ عمران خان مشاورت کریں، جو آئینی طریقہ ہے وہ ایڈاپٹ ہونا چاہیے مولانا نے۔ اچھا، لیکن مولانا نے اس بات پہ بھی اتنا زور نہیں دیا کہ آئینی تقاضا کیا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ بھئی نیب جو ہے وہ ڈکٹیٹر کا بنایا ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، نیب کو ہی سرے سے ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو مشاورت کا عمل ہے، یہ آئینی تقاضے تو بعد کا مسئلہ ہے نا، لیکن پہلے تو نیب کو ہی ختم ہونا چاہیے، اس معاملے پر مشاورت کا سلسلہ ہی سرے سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی نیب ادارہ ہی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ نیب
شفاف جو بلا امتیاز احتساب ہوتا ہے وہ کرنے میں ناکام ہوا ہے، نیب انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس ادارے کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ویورز، مولانا نے ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے اور امریکن کے حوالے سے، جو امریکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے ملاقات کی ہے تو طالبان کے حوالے سے، تو امریکن آئے تھے، 3 رکنی ڈیلیگیشن تھا، وفد تھا مولانا کے پاس، 4-5 دن پہلے آیا تھا، تو ڈسکشن کرنے آئے تھے افغانستان صورتحال پر، موجود خطے کی صورتحال پر جو موجودہ ہے، اسپیشلی اس پر، کیونکہ مولانا طالبان کے ظاہر مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں، جے یو آئی کے، اور طالبان کے بڑے حامی ہیں، سب سے زیادہ حامی مولانا ہے اور ان کی جماعت ہے پاکستان میں، تو اس لیے امریکی جو ہیں مولانا کے پاس آئے تھے، مولانا کو کا موقف جاننے، اوپینین جاننے کہ مولانا کیا سوچ رہے ہیں۔ تو مولانا نے ان کو کلیئر کہا ہے کہ بھائی، آپ لوگ جو یہ ہیومن رائٹس کی کے حوالے سے جو مطالبات رکھ رہے ہیں، یہ آپ پہلے تو جو معاہدہ آپ لوگوں کے درمیان، جو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے تک ہی محدود رہنا چاہیے امریکہ کو۔ یہ جو مطالبات نئے کیے جا رہے ہیں، یہ معاہدے سے ہٹ کر مطالبات ہیں، لہٰذا یہ معاہدے سے تجاوز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ مولانا نے امریکیوں کو یہ کہا کہ یہ جو آپ کے اضافی مطالبات آ رہے ہیں، جو معاہدے سے ہٹ کر ہیں، تو یہ معاہدے سے تجاوز ہے، تو آپ لوگ معاہدے سے تجاوز نہ کریں، جو معاہدہ طے پایا ہے اسی پر ہی عمل درآمد کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اسی پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن یہ فنڈز روک دینا اور طالبان کے ساتھ تعاون نہ کرنا، یہ غلط ہے، کیونکہ طالبان ابھی 40 سال تو افغانیوں نے جنگ لڑی ہے، 14 سال رشیا کے ساتھ، 6 سال آپس میں، اور پھر 20 سال امریکہ کے ساتھ، تو 40 سال سے ایک ملک جنگ میں رہا ہے، تو اس کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، تو طالبان کو کم از کم ان کو موقع ایک ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے فنڈز جاری کر دینے چاہیے تاکہ وہ اپنا نظام اپنا چلا سکیں۔ وہ رکاوٹیں تو کم از کم کھڑی نہ کی جائیں نا، یہ رکاوٹیں ہیں نا کھڑی کرنا کہ عالمی جو ادارے ہیں، جن کے پروجیکٹس، منصوبے افغانستان میں چل رہے تھے، ان کے فنڈز جو ہیں عالمی قوتوں نے روک دیے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ فنڈز جاری کیے جائیں، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ آگے چل کر اگر ان میں کوئی آپ کو دنیا کو لگے کہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، جو ریزرویشن دنیا کے ہوں گے، تو پھر تو بات کی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا کی ریزرویشن ہے، لیکن فی الحال کم از کم ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، فنڈز نہ روکے جائیں، اور ان کو فنڈز فوری طور پر فراہم کیے جائیں، جاری کیے جائیں، اور معاہدے تک ہی محدود رہنا چاہیے کہ معاہدے پر عمل درآمد مکمل طور پر ہو۔ معاہدے سے ہٹ کر مطالبات کرنا یہ زیادتی ہے، اور ظاہر طالبان کے جو گلے شکوے ہیں پھر امریکہ کے حوالے سے، وہ اس سے درست ثابت ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ لاجک کی بات ہے کہ 40 سال یا 20 سال امریکہ کے ساتھ جو طالبان لڑے ہیں، اب انٹرا افغان جو مذاکرات ہیں یا جو باقی گروپس ہیں ان کو شامل کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی طالبان نے پھر جو قربانیاں دی ہیں، جو اپنے لوگ شہید کرائے ہیں، تو وہ طالبان نے یہ 20 سال کیا ان لوگوں کے لیے، حامد کرزئی اور امر اللہ صالح یا پنشیر کے لوگوں کے لیے، احمد مسعود کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جنگ لڑی تھی، قربانیاں دی تھی؟ تو طالبان کا یہ حق ہے کہ طالبان اپنے طریقے سے اپنی حکومت قائم کریں، اور اس میں اب ظاہر نیا ایک نظام ہے، اس کو چلنے دیا جائے
تو پھر صورتحال واضح ہوگی۔ تو مولانا نے یہ اپنے ریزرویشن جو ہیں امریکیوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، جو آج انٹرویو میں بھی مولانا نے کچھ اس کے بارے میں ساجد بلوچ کو بتایا ہے۔ تو یہ 4-5 ایشوز، میجر ایشوز تھے ویورز۔ الیکشن کمیشن، چیئرمین نیب کی تقرری، انتخابی اصلاحات، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اور امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے جس پر مولانا نے آج اظہار کیا ہے۔ لیکن میری نظر میں اس میں آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مولانا نے دھمکی دی ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات جو حکومت کی ہے، یک طرفہ انتخابی اصلاحات یا متنازع انتخابی اصلاحات، اگر یہ مسلط کی گئیں زبردستی اور ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم جو ہے الیکشن کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اور صرف ہم بائیکاٹ کر کے اپنا نقصان نہیں کریں گے، یہ بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو ہم اپنا نقصان نہیں کریں گے بلکہ سب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، تو ہم الیکشن بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ ہم آؤٹ سیاست سے یا الیکشن سے نہیں ہوں گے، لیکن بائیکاٹ کریں گے تو الیکشن بھی نہیں ہوگا۔ تو مولانا نے اس پر کلیئر کہا ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات ان کو نہیں مانتے، اور پہلے تجویز وہ دے چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ثالثی کا رول ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کی تجاویز کو ماننا چاہیے۔ لیکن حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کی تجاویز ماننے کے بجائے الیکشن کمیشن کو گالم گلوچ شروع کر دیتی ہے، الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے، کرپشن کے الزامات، پیسے پکڑنے کے الزامات، الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکیاں جو ہے دی جا رہی ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس دیتا ہے، جواب طلبی کرتا ہے، تو پھر سینہ تان کر الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، اور جو اصولی اور قانونی موقف ہے اس کا دفاع کریں گے۔